سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سندیں تقسیم ہونے والی ہے اور خوشی میں شیرنی یا نمکین بھی ملنے والا ہے، سموسہ ماشاء۔ تو آیت تھی، یہ آخری آیتیں تھی، اس کی تفسیر چل رہی تھی، اور یہ مضمون باقی تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یعنی یہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، مکہ میں رہ گئے اور ہجرت نہیں کی، اگرچہ ان سے تعلق وراثت منقطع کر دیا گیا، میراث ان کو نہیں ملے گی، مگر وہ بہرحال مسلمان ہیں۔ اگر وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے مہاجر مسلمانوں سے مدد طلب کریں جو مدینہ چلے گئے ان مسلمانوں سے، تو ان کے ذمے ان کی امداد کرنا واجب ہے، کیونکہ مسلمان ہیں وہ۔ مگر اس کے ساتھ اصول عدل و انصاف اور پابندی معاہدہ کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے، یعنی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اگر وہ کسی ایسی قوم کے مقابلے پر تم سے امداد طلب کریں جس قوم سے تمہارا معاہدہ ترک جنگ کا ہو چکا ہے، تو ان کے مقابلے میں ان مسلمانوں کی امداد بھی جائز نہیں۔ کیا مطلب؟ بچوں، مطلب یہ ہے کہ جو ہجرت واجب اور فرض ہونے کے بعد مدینہ نہیں آئے، مکہ ہی میں رہ گئے کسی بھی وجہ سے، تو وہ اتنے بڑے گناہ گار ہوئے ہجرت چھوڑ کر کہ اب مہاجر اگر مر جائے، جانے والا مدینہ، اس کا بیٹا اگر مکہ میں رہ گیا مسلمان، وارث نہیں بنے گا۔ لیکن چونکہ وہ مسلمان ہے، اس لیے اگر کبھی مدد کو پکارے، اے مدینہ کے مہاجر مسلمانوں تم ہماری مدد کرو، اے انصار تم ہماری مدد کرو، تو ضرور مدد کرنا ہے۔ کس کی؟ مکہ میں رہنے والوں کی۔ ایک بات خالی یاد رکھنا ہے کہ اگر وہ مکہ میں رہتے ہوئے ایسے کافر اور مشرک لوگوں کے مقابلے میں مدد چاہے مسلمانوں کی، مسلمانوں اور ان کے درمیان میں یہ معاہدہ ہو گیا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے اتنے سال، تو پھر یہ دیکھنا کہ یہ مسلمان مدد مانگ رہا ہے، اور ایک طرف یہ دیکھنا کہ یہ ہمارا معاہد ہے، ہم مسلمان ہیں، زبان دے چکے ہیں کہ جنگ نہیں کریں گے، اور تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، دونوں میں سے کیا کریں؟ تو ہم مسلمان ہیں، ہم وعدہ خلاف نہیں ہیں، ہم اپنی بات کے پکے ہیں، ہم پھر ان مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے، ان کو صبر کی تلقین کریں گے۔ کیوں؟ سامنے کون ہے؟ وہ کافر اور مشرک ہیں جنہوں نے معاہدہ کر رکھا ہے کہ مسلمانوں ہم تمہارے سے جنگ نہیں کریں گے۔ یہ سکھاتا ہے اسلام، وعدے کی پابندی۔ صلح حدیبیہ کے وقت ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے صلح کر لی، اور شرائط صلح میں یہ بھی داخل تھا، اے مسلمانوں واپس جاؤ، تم کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپس میں صلح کر لو، جنگ نہیں کریں گے، شرائط لکھو۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکہ سے جو شخص اب مدینہ جائے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیں گے۔ مکہ سے مدینہ پہلے جو جاتے تھے ادھر کے ہو جاتے تھے، مسلمان ان کو اپنا لیتے تھے، لیکن اب اگر مکہ سے مدینہ کوئی جائے، کافر مشرک تو جائے گا نہیں، جانے والا مسلمان ہوگا، اگر جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کر دیں گے؟ واپس کر دیں گے۔ رسول اللہ مانتے نہیں تھے وہ لوگ، جھگڑا وہی تھا۔
عین اسی معاملہ صلح کے وقت ابو جندل رضی اللہ عنہ آئے، جن کو کفار مکہ نے قید کر کے طرح طرح کی تکلیفوں میں ڈالا ہوا تھا، کسی طرح حاضر خدمت ہو گئے۔ یہاں ابھی صلح نامہ لکھا جا رہا ہے کہ مکہ سے جو آئے گا مسلمانوں میں، مسلمان ان کو واپس کر دیں گے، اس کو واپس کر دیں گے، اور یہ آ گئے اور اپنی مظلومیت کا اظہار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کے طالب ہوئے۔ اے اللہ کے رسول، میں بڑا ستایا گیا ہوں، میں مسلمان ہوں، میری مدد کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت عالم بن کر آئے تھے، ایک مظلوم مسلمان کی فریاد سے کتنے متاثر ہوئے ہوں گے، اس کا اندازہ کرنا بھی ہر شخص کے لیے آسان نہیں، مگر اس تأثر کے باوجود آیت مذکورہ کے حکم کے مطابق ان کی امداد کرنے سے عذر فرما کر واپس کر دیا، مکہ والوں کو ابو جندل واپس کر دیا۔ ان کی یہ واپسی سبھی مسلمانوں کے لیے انتہائی دل آزار تھی، دل ستانے والی، دل آزار، دل کو تکلیف دینے والی تھی۔ ہمارا بھائی کلمے والا آیا ہے، واپس کیا جا رہا ہے، پھر ستائیں گے اور عذاب دیں گے یہ لوگ۔ مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھا کرو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات ربانی کے ماتحت، اللہ کے حکم کے ماتحت گویا اس کا مشاہدہ فرما رہے تھے کہ اب ان مظالم کی عمر زیادہ نہیں رہی۔ کون دیکھ رہے تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ظلم ہو رہے ہیں ابھی، ان کی عمر زیادہ نہیں رہی، اور چند روز کے صبر کا ثواب ابو جندل کو اور ملنا ہے۔ تھوڑا صبر کر لے وے، اس کے بعد بہت جلد مکہ فتح ہو کر یہ سارے قصے ختم ہونے والے ہیں۔ بہرحال اس وقت ارشاد ربانی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کی پابندی کو ان کی شخصی مصیبت پر ترجیح دی۔ ابو جندل کی شخصی مصیبت یعنی انڈیویجل، شخصی مصیبت کا مطلب انڈیویجل، جو ذاتی شخصی تھی، پوری امت کی نہیں تھی، ان کو اکیلے کو برداشت کرنا تھا، تو اس مصیبت کو پر کس کو ترجیح دی؟ معاہدے کی پابندی کو ترجیح دی کہ ہم مدد نہیں کریں گے، جاؤ واپس جاؤ۔ یہی شریعت اسلام کی وہ امتیازی خصوصیت ہے جس نے ان کو دنیا میں فتح و عزت اور آخرت کی فلاح کا مالک بنا دیا۔ ہم چالاکیوں سے، بے دینی سے، وعدہ توڑنے سے، دغا دینے سے، دھوکے بازی سے دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ مسلمان جب بھی کامیاب ہوتے ہیں تو کیسے کامیاب ہوتے ہیں مسلمان؟ اپنی وعدہ وفائی سے، قربانی سے، اور اپنے عہد کی پابندی سے۔ ورنہ عام طور پر دنیا کی حکومتیں معاہدات کا ایک کھیل کھیلتی ہیں جس کے ذریعے کمزور کو دبانا اور قوت والے کو فریب دینا مقصد ہوتا ہے۔ جس وقت اپنی ذرا سی مصلحت سامنے ہوتی ہے تو 100 طرح کی تعویلیں کر کے معاہدے کو ختم کر ڈالتے ہیں اور الزام دوسروں کے سر لگانے کی فکر کرتے ہیں۔ دنیا میں دھوکے ہی دھوکے بھرے ہیں۔ کیا ہے؟ اسلام میں نہیں ہے یہ چیز، اسلام پابند ہے۔ تو دنیا میں مکاریاں، چالاکیاں، یہی چیزیں بھری ہوئی ہے سب۔ انگریزوں نے کیا کیا؟ جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے دی ننگے دنیا ننگے وطن، دونوں سے وعدہ کیا کہ بس یہ بادشاہ کو ختم ہو جانے دو، اس کی جگہ تم کو گدی پر بٹھائیں گے۔ وہاں یہ بادشاہ مرا اور انہوں نے اس کو شوٹ کیا۔ اتنے تو وعدہ وفا ہے وہ، سمجھے؟ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض۔ تو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کی مدد تو کی جائے گی دین چھوڑ کر نہیں، چاہے سامنے والا غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ مسلمان نے قول دے دیا ہے، وہ قول کا پابند ہے۔ ایک کے واسطے 20 سال تک پورا ملک چھوڑ دیا کیونکہ پناہ دی تھی اس کو، اور 20 سال کے بعد سور خوروں کو اللہ تعالیٰ نے سپر پاور کو سور بنا کر بھاگ جانے پر مجبور کیا۔ تو گیا کیسے تھا یہ ملک؟ یہ ملک گیا کیسے تھا کہ ایک کو پناہ دینے کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے کہا بس یہ ہمارے حوالے کر دو۔ نہیں، مسلمان ہیں، ملک دے دیں گے، ملک چھوڑ دیں گے، لیکن قول سے نہیں پھر سکتے۔ یہی تو اسلام ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہو کہ نہیں کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا
والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ جو کافر لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے حمایتی ساتھی اور ولی ہیں، یعنی کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ لفظ ولی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ایک عام مفہوم رکھتا ہے جس میں وراثت بھی داخل ہے اور معاملات کی ولایت و سرپرستی بھی، اس لیے اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث سمجھے جائیں گے۔ یہ آیت کیا بتا رہی؟ کافر لوگ ایک دوسرے کے وارث سمجھے جائیں گے۔ اور تقسیم وراثت کا جو قانون ان کے اپنے مذہب میں رائج ہے، بہت دھیان سے سننے کی چیز ہے، ہم اپنے ملک میں آ رہے ہیں، وہاں سے کدھر آ رہے ہیں ابھی ہم؟ ہاں، کہ وراثت کا جو قانون ان کے غیر مسلموں کے کافروں مشرکوں کے اپنے مذہب میں رائج ہے، ان کی وراثت کے معاملے میں اسی قانون کو نافذ کیا جائے گا۔ مدینہ میں اگرچہ اسلام آ گیا، مکہ میں اگرچہ اسلام آنے والا ہے، لیکن کافروں کو غیر مسلموں کو مجبور کر کے اسلام کے قانون کا پابند نہیں بنایا جائے گا، کوئی کامن لا نہیں آئے گا۔ قرآن کی آیت ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو کافر لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ ان کا جو قانون ہے اسلام اس کو ان پر عمل کرنے کی اجازت دے گا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور تقسیم وراثت کا جو قانون ان کے اپنے مذہب میں رائج ہے، ان کی وراثت کے معاملے میں اسی قانون کو نافذ کیا جائے گا۔ نیز ان کے یتیم بچوں کا ولی، لڑکیوں کے نکاح کا ولی بھی انہی میں سے ہوگا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عائلی مسائل، خاندانی مسائل میں غیر مسلموں کا اپنا مذہبی قانون اسلامی حکومت میں محفوظ رکھا جائے گا۔ اسلامی حکومتوں میں غیر مسلموں کا اپنا عائلی قانون محفوظ رکھا جائے گا، کوئی کامن لا نہیں لایا جائے گا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے اسلام۔ اب جائزہ لو اپنا، میں نے کہا تھا ہم ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، اب کیا 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 جا رہا ہے کہ بس سب ہو، ہمارا کوئی قانون ہی نہیں، چھوڑو، تم کو تمہارے قانون پہ چلنے نہیں دیں گے۔ آخر آیت میں ارشاد ہے الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اور سنو اسی ٹاپک کو، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد برپا ہوگا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یعنی اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پوری زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ اس جملے کا تعلق ان تمام احکام کے ساتھ ہے جو اس سے پہلے ذکر کیے گئے، جو قانون بتایا، یعنی کہ مہاجرین انصار کو آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہونا چاہیے، جس میں باہمی امداد و اعانت بھی داخل ہے، مدد کرو ایک دوسرے کی، وراثت بھی ایک دوسرے کی ملے گی۔ دوسرے یہ کہ اس وقت کے مہاجر اور غیر مہاجر مسلمانوں کے آپس میں وراثت کا تعلق نہ رہنا چاہیے، اور مگر امداد و نصرت کا تعلق اپنی شرائط کے ساتھ باقی رہے گا۔ اور تیسرے یہ کہ کفار آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ان کے قانون ولایت اور وراثت میں کوئی دخل اندازی مسلمان نہ کریں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، ہماری باتوں پر عمل نہیں کرو گے، کیا کرو گے کہ کسی مہاجر اور انصار آپس میں ایک دوسرے کی وراثت نہیں دیں گے ایک دوسرے کو، تب بھی فتنہ و فساد ہوگا۔ دوسرے یہ ہے کہ تم کو مسلمانوں نے پکارا مکہ سے کہ مدد کرو، اور معاہد کافر مشرک ہیں، ان کے خلاف تم نے مدد نہیں کرنا چاہیے اپنے مسلمانوں کی۔ اگر تم نے اس پر عمل نہیں کیا تو بھی فتنہ و فساد دنیا میں برپا ہوگا۔ اپنے مانسا وڑکا، اپنوں کا ساتھ دو چاہے وہ غلط ہو، یہ عام مزاج ہمارے گھروں میں بن گیا ہے ابھی۔ تیسری چیز کہ غیر مسلموں کو اگر تم نے ان کے عائلی قانون وراثت اور عائلی قانون گھر خاندان شادی بیاہ کے قانون پر چلنے نہیں دیا اور اپنے اسلام کو ان پر تھوپا، اسلامی قانون کو، تب بھی دنیا میں فتنہ و فساد برپا ہو۔ اسلام آسمانی مذہب ہے، اللہ کے رسول کا لایا ہوا، تب بھی وہ زبردستی نہیں کرتا کسی پر، جن کی اپنی کوئی بیس نہیں، جن کی اپنی کوئی بنیاد نہیں، وہ کیوں مسلمانوں کو زبردستی پابند کرتے ہیں کہ تمہیں ہمارے رنگ میں رنگنا پڑے گا؟ کیا فتنہ فساد نہیں ہوگا؟ ہو کے رہے گا۔ لیکن انشاءاللہ اطمینان رکھے، نہ ان کو لانا ہے اور نہ یہ لا پائیں گے،
بات اصل یہ ہے کہ صرف ایک سیاسی کانڈ ہے جس کو چلتے رہنا ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اگر ان احکام پر بھی عمل نہ کیا گیا تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ یہ تنبیہ غالباً اس لیے کی گئی کہ جو احکام اس جگہ بیان ہوئے وہ عدل انصاف اپنے عامہ کے لیے بنیادی اصول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دنیا میں عمل لانا ہے تو ان باتوں پر عمل کرنا پڑے گا، اس جگہ بیان ہوئے جی، کیونکہ ان آیات نے یہ واضح کر دیا کہ باہمی امداد و اعانت اور وراثت کا تعلق جیسے رشتہ داری پر مبنی ہے، ایسے ہی اس میں مذہبی اور دینی رشتہ بھی قابل لحاظ ہے، بلکہ نسبی رشتے پر دینی رشتے کو ترجیح حاصل ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ آپس میں نسبی رشتے سے باپ بیٹے، مرنے والا باپ اور یہ بیٹا، یا مرنے والا بیٹا اور وارث بننے والا باپ ہو، یا بھائی بھائی ہو۔ اس کے ساتھ ہی مذہبی تعصب اور عصبیت جاہلیت کی روک تھام کرنے کے لیے یہ بھی ہدایت دی گئی کہ مذہبی رشتہ اگرچہ اتنا قوی اور مضبوط ہے، مسلمان ہے، پکارنے والے مکہ سے مدد کو مسلمان ہے، اگرچہ یہ مذہبی رشتہ اتنا قوی اور مضبوط ہے، مگر معاہدے کی پابندی اس سے بھی زیادہ مقدم اور قابل ترجیح ہے۔ تم نے کسی کو قول دیا ہے ہم لڑائی نہیں کریں گے، تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، تو کافروں کے خلاف مسلمانوں کی بھی مدد نہ کریں۔ ہم نے میدان گنوایا ہے وعدہ خلافی سے، مسلمان نے دنیا کا مارکیٹ کھویا ہے وعدہ خلافی سے، اور دنیا نے میدان مارا ہے، کلمہ نہیں ان کے پاس، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی ضابطہ زندگی نہیں ہے، یہی دنیا ان کی جنت ہے، کھانا کمانا بس یہی مذہب ہے ان کا۔ لیکن انہوں نے غور کیا، دنیا میں ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ مسلمان دنیا پہ چھایا تھا، قول و قرار کی پابندی، وعدے کی پابندی سے انہوں نے اس کو لے لیا، اور مارکیٹ چلتا ہے سچائی سے اور امانت داری سے۔ کیسے؟ مذہبی تعصب کے جوش میں معاہدہ کی خلاف ورزی جائز نہیں، مذہبی اپنے والا ہے نہیں، مذہبی تعصب کے جوش میں معاہدے کی خلاف ورزی جائز نہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہدایت دی گئی کہ کفار آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور وارث ہیں، ان کی شخصی ولایت، ان کی پرسنل ولایت، وراثت میں مداخلت نہ کی جائے۔ دیکھنے کو تو یہ چند فرعی اور جزئی احکام، مگر در حقیقت امن عالم کے لیے، دنیا کے امن و امان اور شانتی پیس کے لیے عدل و انصاف کے بہترین اور جامع بنیادی اصول ہے، یہ بڑے اصول ہیں۔ اسی لیے اس جگہ ان احکام کو بیان فرمانے کے بعد ایسے الفاظ سے تنبیہ فرمائی گئی جو عام طور پر دوسرے احکام کے لیے نہیں کی گئی۔ اگر تم نے ان احکام پر عمل نہ کیا تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ ان الفاظ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، یہ احکام فتنہ و فساد کو روکنے میں خاص دخل اور اثر رکھتے ہیں۔ تیسری آیت میں مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ، ان کی مدد کرنے والے انصار مدینہ کی تعریف اور ثنا، ان کے سچا مسلمان ہونے کی شہادت، ان کے لیے مغفرت، باعزت روزی کا وعدہ فرما کر فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ جو ہجرت کر کے آ گئے سب چھوڑ چھاڑ کے، یہ حقیقی مومن ہیں، سچے پکے مسلمان۔ اس طرف اشارہ بھی ہے کہ ہجرت نہ کرنے والے حضرات بھی اگرچہ مسلمان ہیں، مگر ان کا اسلام کامل بھی نہیں اور یقینی بھی نہیں، کیونکہ یہ احتمال ہے، شک ہے کہ دراصل منافق ہوں، کیونکہ ہجرت چھوڑ دی انہوں نے، بظاہر اسلام کا دعویٰ رکھتے ہوں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لہم مغفرہ، یعنی ان کے لیے مغفرت ہے، مقرر ہے مغفرت، جیسا کہ حدیث میں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ڈھا دیتا ہے جو کچھ بھی گناہ پہلے ہوئے ہوں، 60 سال 70 سال کفر، شرک، بت پرستی، سب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، 70 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے پہلے کے تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے۔ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اور ہجرت کر کے آ گیا۔ ایک آدمی 10 سال رہا مسلمان بن کر، بہت سارے گناہ کیے اس نے، بت پرستی، شرک کے علاوہ بہت سارے گناہ کیے، بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن اب توفیق ہوئی تو ہجرت کر کے چلا گیا۔ ہجرت نے وہ 10 سال کے گناہ معاف کر دیے، یعنی مسلمان ہو جانا پچھلے سب گناہوں کے انبار کو ڈھا دیتا ہے۔
اسی طرح ہجرت کرنا پچھلے سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ چوتھی آیت میں مہاجرین کے مختلف طبقات کا حکم ہے کہ اگرچہ ان میں بعض لوگ مہاجرین اولین ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے ہجرت کی۔ کب؟ صلح حدیبیہ سے پہلے ہجرت کی، اور بعض دوسرے درجے کے مہاجر جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی، اور اس کی وجہ سے ان کے اخروی درجات میں فرق ہوگا، مگر احکام دنیا میں ان کا حکم بھی وہی جو مہاجرین اولین کا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اسی لیے مہاجرین کو خطاب فرما کر فرمایا فَأُولَٰئِکَ مِنکُم، جو بعد میں ہجرت کر کے آئے، بہت ٹینشن کے زمانے میں نہیں، کچھ پہلے آ گئے لیکن کچھ لوگ امن و امان کے زمانے میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، فَأُولَٰئِکَ مِنکُم، یہ بھی تم میں سے ہے، مہاجر ہے، لیکن آخرت میں کیا؟ آخرت میں وہ پہلے والوں کو زیادہ بڑا درجہ ملے گا، ان کو چھوٹا ملے گا، یعنی دوسرے درجے کے مہاجرین بھی تمہارے ہی زمرے میں شامل ہے، اس لیے وراثت کے احکام میں بھی ان کا حکم عام مہاجرین کی طرح ہے۔ یہ سورہ انفال کی بالکل آخری آیت ہے، اس کے آخر میں قانون میراث کا ایک جامع ضابطہ بیان کیا گیا ہے جس کے ذریعے اس عارضی حکم کو منسوخ کر دیا گیا جو اوائل ہجرت میں مہاجرین و انصار کے درمیان موافقات کے ذریعے ایک دوسرے کا وارث بننے کے متعلق جاری ہوا تھا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ کچھ سمجھے؟ شروع میں جب گئے تو ضرورت تھی بھائی چارے کی، تو مکہ سے آنے والوں کو بھائی بنا دیا تھا، کس کا؟ انصار کا، یہ تمہارے بھائی ہیں، اب ان کی فکر کرنا، کھانا پانی رہنا ٹھکانہ سب کر کے دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اس کی تفصیلات ہے، لیکن میں اپنے مضمون سے بھٹکنا نہیں چاہتا، لیکن آج ایک واقعہ اس میں سے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ بھائی چارہ کون سا بھائی چارہ ہوا جس کی مثال دنیا میں آج تک سگے بھائی نے بھی نہیں کی۔ جب بھائی چارہ ہو گیا تو انصاری لوگوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا بھائی یہ میرا مکان ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، 50-50، آدھا تیرا آدھا میرا، یہ میرا مال ہے، آدھا تیرا آدھا میرا، مجھے اللہ نے 2 3 4 بیویاں دی ہیں، تو جس کی طرف اشارہ کرے گا میں اس کو طلاق دے دوں گا اور پھر تیرے لیے حلال ہو جائے گی، کوئی تجھے بیٹی دے نہ دے لیکن میں اپنی مطلقہ تجھے دے دوں گا۔ ہے دنیا میں ایسی مثال؟ تب اللہ کی مدد آئی تھی، تب اللہ نے ان کو کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دنیا مثال قائم نہیں کر سکتی۔ وہ ایسے تھے تو یہ مہاجرین کیسے تھے؟ اللہ تعالیٰ برکت دے تیرے مال میں اور تیری آل میں اور تیری بیویوں میں اور تیری فیملی میں، مجھے صرف بازار کا رستہ بتا دے۔ کیا رستہ بتا دے؟ جاؤں گا، محنت کروں گا، گارے مٹی کا کام کروں گا، پانی سینچوں گا اور باغوں کو پلاؤں گا، اس کے بدلے کھجور لاؤں گا، میں اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ وہ اگر اتنے بڑے دل کے تھے تو یہ بھی سیر چشم تھے، سیر دل تھے، ہاں، چاہے سیر شکم نہیں تھے، بھوکے تھے، کپڑوں کو ترستے تھے، لیکن غیرت ایمانی تھی۔ وجہ کیا کہ their Islam was by choice, our Islam is by chance۔ وہ کیفیت ہم میں آ ہی نہیں سکتی کیونکہ ہم تو مسلمان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے نا، تو ہم سب چھوڑ کے سارے زمانے کو مخالف بنا کے ہم اسلام میں داخل ہوں، وہ کیفیت ہم کو کب ملنے والی ہے؟ کیا ہوتا ہے وہ ہم کو کیسے پتہ چلنے والا ہے؟ وہ ایک مثال تھی، قائم کر کے چلے گئے، اس کو بولتے تھے بھائی چارہ۔ یہ زبردستی کا ہمارا بول چال کا بھائی چارہ، بھائی بھائی کا دشمن ہے، جھگڑے سب پراپرٹیوں کے، جھگڑے ہی سب تیری میری کے، عدالتیں بھری پڑی ہوئی۔ تو یہ ہے کہ وہ جو شروع میں ایک قانون تھا، یہ آخری آیت ہے وہ بتا رہی کہ میراث بھی ایک دوسرے کو ملتی تھی۔ بھائی یہ کس کا بھائی؟ یہ مہاجر، کہ یہ مہاجر جو مر گیا ہے یہ اس کا بھائی تھا، وہ انصاری، بلاؤ بھائی اس کی پراپرٹی آپ کو ملے گی۔ بھائی یہ انصاری کا انتقال ہوا، اس کا کوئی اسلامی بھائی تھا کیا؟ ہاں وہ فلانا مہاجر، بلاؤ بھائی اس کی پراپرٹی آپ کو بھی ملے گی۔ لیکن اب اس کو جب ضرورت باقی نہیں رہی تو اس بھائی چارے کو ختم کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اب میراث نہیں ہے۔ ہاں، مہاجرین میں انصار میں اب میراث نہیں ہے۔ وہ کیسے پتہ چلا؟
تو اسی آخری آیت نے بتایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں رشتے والے، کون؟ اولو الارحام، رشتے والے یہ زیادہ، بعضهم ان میں سے بعض زیادہ قریب ہوں گے بعض کے۔ اب میراث چلے گی رشتے داری میں، اور میراث چلے گی کاہے میں؟ جو نزدیک ہوگا اس میں۔ کس میں چلے گی؟ بات سمجھ میں آئی؟ وہ جو مہاجر انصار کی آپس میں کیا تھی؟ ارے بولو نا، میراث تھی، وہ ختم ہو گئی۔ وہ وقت بھی اگر دنیا میں کہیں ایسا ہو جائے کہ ہجرت فرض ہو جائے اور پھر کچھ مہاجرین انصار کے یہاں چلے جائیں تو وہاں پھر سے آ سکتا ہے وہ، لیکن اب نہیں ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ اب نہیں۔ اب اس کی تفصیل سنیے۔ لفظ اولو عربی زبان میں صاحب کے معنی میں آتا ہے، جس کا ترجمہ اردو میں والے سے کیا جاتا ہے۔ اولو العقل لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، تو اولو کا مطلب عقل والے، اولو الامر امر والے، معاملے والے، اس لیے اولو الارحام کے معنی ہوئے رحم، بچہ دانی والے۔ ارحام رحم کی جمع ہے، جو اصل میں اس عضو کا نام ہے جس کے اندر بچے کی تخلیق عمل میں آتی، بچہ دانی۔ اور چونکہ رشتہ داری کا تعلق کاہے سے ہے؟ اسی بچہ دانی کی شرکت سے قائم ہوتا ہے، اسی لیے اولو الارحام رشتہ داروں کے معنی میں استعمال ہوا۔ آیت کے معنی یہ ہے کہ اگرچہ ایک ولایت عامہ سب مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حاصل ہے کہ مسلمان کا ولی اور بھائی ہے، جس کے سبب بوقت ضرورت ایک دوسرے کی امداد کرنا ہے اور ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے ہیں، لیکن جو مسلمان آپس میں قرابت اور رشتے کا تعلق رکھتے ہو وہ دوسرے مسلمانوں سے مقدم ہے۔ اب دیکھو میراث کو کیسے مست بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ نہیں تو کیا ہوتا تھا اگر یہ قیدیں نہیں لگاتے تو کیا کیا ہوتا تھا وہ بتائیں۔ فی کتاب اللہ کے معنی اس جگہ فی حکم اللہ، اللہ کے حکم میں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے یہ خاص قانون بنایا۔ اس آیت نے یہ ضابطہ بتا دیا کہ تقسیم وراثت رشتہ داری کے معیار پر ہونا چاہیے۔ میراث کس میں تقسیم ہوگی؟ رشتہ داروں میں۔ اور لفظ اولو الارحام مطلقاً اقربا، اور رشتہ داروں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اولو الارحام رشتہ دار، تو کتنے رشتہ دار ہیں اپنے؟ کتنے رشتہ دار؟ پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، چاچا ہے، خلیرے ہے، چچیرے ہے، پھوپھیرے ہے۔ ارے بہت ہو گئے نا پھر۔ اب اس کو قرآن کیسے کھینچے گا؟ دیکھو پابند کرے گا کہ اولو الارحام مطلقاً اقربا رشتہ داروں کے لیے بولا جاتا ہے، ان میں سے خاص رشتہ داروں کے حصے تو خود قرآن نے سورہ نساء میں یوصیکم اللہ فی اولادکم میں بیان فرما دیے، جن کو علم میراث کی اصطلاح میں اہل فرائض یا ذوی الفروض کہا جاتا ہے، حصے والے۔ ان کو دینے کے بعد اب بچا مال باپ کو دے دیا، ماں کو دے دیا، بیٹے کو دے دیا، سمجھ میں آیا؟ بیٹی کو دے دیا، یا بیٹا نہیں ہے یہ صورت کے اندر، اب بچا مال وہ کیا کریں گے؟ ہاں، دینے کے بعد جو مال بچے اس آیت کی روح سے دوسرے رشتہ داروں میں وہ تقسیم ہونا چاہیے۔ اب کتنے رشتہ داروں میں؟ بچ گیا 1,00,000 روپیہ، رشتہ دار 200 ہے، لگتے نا رشتہ 6 نا، کھلیرا پھوپھیرا چچیرا مومیرا، اس کو 10، اس کو 5، اس کو 6، اس کو 7، سب رشتے تھے نا بابا مرنے والے کے۔ تو لاسٹ میں کیا روپیہ ملے گا؟ تو یہ کہا دوسرے رشتہ داروں میں بچا ہوا تقسیم ہونا چاہیے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ سب رشتہ داروں میں کسی مال کا تقسیم کرنا کسی کی قدرت میں نہیں، کیونکہ دور کے رشتہ داری تو ساری دنیا کے انسانوں کے درمیان بلا شبہ موجود ہے۔ ہاں، ہم سب رشتہ دار ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہے، نہیں ہے کیا کہ جنات کی اولاد ہے؟ تو ساری دنیا کے انسانوں کے درمیان بلا شبہ موجود ہے کہ سب کے سب ایک ہی باپ اور ماں آدم و حوا سے پیدا ہوئے، اس لیے رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کی عملی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ قید لگاؤ قریبی رشتہ دار۔ کون؟ قریبی رشتہ دار، کہ قریبی رشتہ داروں کو بعید پر، دور والوں پر مقدم کر کے قریب کے سامنے بعید کو محروم کیا جائے گا، جو نزدیک والے ان کو ملے گا، دور والے محروم ہو جائیں گے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ جس کا تفصیلی بیان احادیث رسول میں اس طرح موجود ہے کہ ذوی الفروض کے حصے قرآن پاک میں جو بیان ہوا، ماں کو دے دو 6واں حصہ، اور تم کو کتنا ملے گا؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ سمجھ میں آیا؟ تم کو آدھا مال ملے گا اگر تمہاری بیوی مر گئی، جب تم کو اولاد نہ ہو، لیکن اس نے اولاد بھی چھوڑی ہے، چاہے تم سے ہو چاہے اس سے ہو، مرنے والی نے اولاد چھوڑی،
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن إِن لَّمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پھر تم کو آدھا ملے گا، آدھے کا آدھا، چارانہ ملے گا 50 پیسے کی بجائے، ہے نا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اچھا ٹھیک ہے، آدمی مر گیا، شوہر مر گیا، تو پھر اس نے مال چھوڑا اور بیوہ بھی چھوڑی، تو پھر بیوہ کو کیا ملے گا؟ تو ان کو ملے گا، بیوہ کو ملے گا 4 آنا پورے مال کا. کب؟ جب کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو. لیکن تمہاری اگر کوئی اولاد ہے، چاہے اس بیوی سے نہ ہو لیکن تمہاری اولاد ہے، مرنے والے کی اولاد ہے، بس یا اس کی ہے یا تمہاری ہے، اولاد اگر تمہاری ہے تو پھر اس کو ملے گا سمن 12.5 پیسہ. 4 آنے کا کتنا؟ اولاد کو بھی تو دینا ہے نا. یہ ہے، ان کو کہتے جن کے حصے تھے ذوی الفروض، حصے والے. تو یہ حدیث میں حضور نے فرمایا ذوی الفروض کے حصے دینے کے بعد جو کچھ بچے وہ میت کے عصبات یعنی جدی رشتہ داروں کو درجہ بدرجہ دیا جائے. جدی ددیالی رشتہ داروں کو، باپ کے رشتہ داروں کو دیا جائے. وہ بھی کیسا؟ عصبہ، اس کو بولتے ہیں عصبہ. ہاں، وہ بھی کیسے؟ عصبہ قریب کو بعید پر مقدم رکھ کر قریب کے سامنے بعید کو محروم کیا جائے گا. اور اگر عصبات میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو ددیالی رشتہ داروں میں، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر باقی رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا. عصبات کے علاوہ دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں. علم میراث و فرائض کی خاص اصطلاح میں لفظ ذوی الارحام، بچے دانی والے، انہی کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، دور کے رشتہ داروں کے لیے. لیکن یہ اصطلاح تمام رشتہ داروں پر حاوی ہے، جس میں ذوی الفروض، عصبات، ذوی الارحام اجمالی طور پر داخل ہے. پھر اس کی کچھ تفصیل سورہ نساء کی آیت میں آ گئی، جن میں خاص خاص رشتہ داروں کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے، جن کو اصطلاح میراث میں ذوی الفروض کہتے ہیں. اور باقی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض باہلھا. الحقو امر کا صیغہ ہے، الحاق سے ملا دو، الفرائض فرائض کو، باہلھا اس کے حق والوں کے ساتھ. باپ کو دے دیا سدس اور اس کو ماں کو دے دیا، سمجھ میں آیا؟ اس کو یا تو نصف دیا، ربع دے دیا، اور بیوہ جو تھی اس کو یا تو ربع دے دیا یا سمن دے دیا، دے دو. فما بقیہ، اب کچھ بچ گیا اگر، فہو لی اولا رجل ذکر، بخاری. اب جو بچ گیا مال ذوی الفروض کو دینے کے بعد، تو پھر وہ اولا رجل ذکر، مرد قریب والے کو دو، تو بعید والا محروم ہوگا. اس طرح تم تقسیم کر سکتے. سمجھ میں آیا؟ ورنہ افریقہ کا کالا بھی آ جائے گا یہاں پر، اور امریکہ کا گورا بھی آ جائے گا. السلام علیکم عبد الرحمن صاحب، ابو بکر مسجد کے ٹرسٹی صاحب، کیا بات ہے، میں آپ کا وارث ہوں، دیتے بیٹھو. پھر تو دیکھو یہ قانون بتا دیا کہ ذوی الفروض کے بعد قریبی مرد رشتہ داروں کو بچا ہوا مال دیں گے، یعنی جن کے حصے قرآن نے مقرر کر دیے، اور پورے ان کو دینے کے بعد جو کچھ بچے وہ ان لوگوں کو دیے جائیں جو میت سے قریب تر ہوں. ان کو اصطلاح میراث میں عصبات کہتے ہیں. پٹھا عصبہ کس کو کہتے ہیں؟ ان مردوں کو کیوں مقدم کیا یہ رشتہ داروں کو ذوی الفروض کے بعد؟ ذوی الارحام سے پہلے، مامون ان سے پہلے کیوں کیا؟ وہ پٹھے نہیں بنتے، یہ مرد پٹھے بنتے ہیں مصیبت کے وقت میں. ارے سمجھے گے نہیں؟ بولتے ہیں نا پٹھا ہے، تو عصبہ کا مطلب بھی پٹھا ہے، سمجھے؟ جو ڈنڈ کام آتے ہیں مصیبت کے وقت میں، ان کو وارث بنایا. اگر کسی میت کے عصبات میں کوئی موجود نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پھر دوسرے رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے، جن کو اصطلاح میں ذوی الارحام کہتے ہیں، جیسے ماموں، خالہ. یہ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں. سورہ انفال کی اس آخری آیت کے آخری جملے نے اسلامی وراثت کا وہ قانون منسوخ کر دیا. دیکھو یہ بول رہا تھا میں، رشتہ داروں کی کو میراث ملے گی، اس نے وہ قانون منسوخ کر دیا جو اس سے پہلی آیت میں مذکور ہے، جس کی روح سے مہاجرین و انصار میں باہمی وراثت جاری ہوتی تھی. اب یہ دونوں آپس میں مہاجر انصار وارث نہیں بنیں گے، سمجھے؟ اگرچہ ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہو، کیونکہ یہ حکم، اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو بہت گڑبڑ ہوگی. ہمارے ہاں نقلی ہجرت اور نقلی نصرت بھی ہے. ہم ہجرت کر کے آپ کے یہاں آئے ہیں، آپ نصرت فرمائیے. وہ بھی بولیں گے بھائی ہم مہاجر ہیں، ہم انصار ہیں.
اس لیے فرمایا کہ وہ اصلی کینسل تو نقلی خود بخود وجود میں آئی ہی نہیں جی، کیونکہ یہ حکم ایک ہنگامی حکم تھا شروع میں جو اوائل ہجرت کے وقت دیا گیا تھا۔ سورہ انفال ختم ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب کل انشاءاللہ شروع کریں گے سورہ توبہ، آج نہیں تو تم بولیں گے توبہ توبہ، تفسیر سے توبہ۔ چلو تمہارے سامنے ہمارے یہ طلبہ کو انشاءاللہ اسپیشل سند دی جائے گی، رہنے دو نا۔ اچھا نکال کے کرتے ہو، نکال کے کرو۔ مولانا ابرار صاحب نہیں آئے؟ چلو لاؤ نکال اس میں سے، چلو مولانا عبد الحمید صاحب تشریف لائیے۔ یہاں تفسیر سنتے ہیں اور ممرہ میں ہر جمعہ میں جا کے، ادھر سے آؤ نا مولانا، ہر جمعہ میں جا کر مولانا یہ سناتے، یہیں کا مواد پورا۔ السلام علیکم۔ محمد سعد ریاض جمادہ سانگلی جی ہاں، تنویر اسرار انصاری محمد سعد، یہ ماشاءاللہ دیکھو بہت اچھا، یہ سانگلی کا ہے، زور سے بولتے ہیں۔ اسماعیل صاحب لاڈ پٹیل بلٹیکڑی، اگلا بھی بلاؤ۔ اسماعیل کہاں ہے؟ زبیر الطاف پٹویگا نہیں آیا؟ اسماعیل کا رکھو۔ یہ کون ہے؟ ان کے گاؤں پر دھیان دو، کتنے دور دور سے آئے ہیں۔ زید یاسین یہ ہمارا گل ٹکڑی صاحب لال، یہ نہیں، اس کو رکھو ہیں، اس کا بھائی بھی نہیں آیا نا۔ اچھا یہ پٹویگار بیجاپور، ماشاء ابو ذر عتیق احمد مالک ہاں بمبئی، ہاں، ابو ذر ماشاء اللہ۔ اس کا مضمون بھی آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ نے سمجھنا چاہیے۔ تصدیق کی جاتی ہے، سند تفسیر سورہ انفال تصدیق کی جاتی ہے کہ ابو ذر ابن عتیق احمد ملک ساکن بمبئی نے مفسر قرآن مولانا مفتی محمد شاکر مطیع اللہ خان صاحب کے ذریعے شہر پونا کی ابو بکر مسجد کونڈوا میں ہر ہفتہ بیان کی جانے والی تفسیر قرآن کریم میں سے مکمل سورہ انفال کی تفسیر سنی ہے اور اس کا امتحان بھی دیا ہے۔ ان کو اس سورہ کے عمل پر، علم پر عمل کی ترغیب و تلقین کے ساتھ اس کے ترجمہ و تفسیر کو دوسروں میں بیان کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم، عمل اور دعوت میں برکت دے، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ۔ محمد ارشاد اسماعیل پٹیل کنڈل واڑی، حذیفہ شروع کر احمد مکاندار اچل کرنجی۔ ہاں یہ کنڈل واڑی ماشاءاللہ، ان کے گاؤں میں، یہ سانگلی کے ہیں، ان کے گاؤں میں سب سے زیادہ عالم حافظ مفتی، ایک زمانے میں کوئی نہیں تھا، مسلمان اس میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہمارا ایک ساتھی ہے مفتی مبارک، اللہ ان کی عمر دراز کرے، صحت دے۔ وہ آدمی بہت کمزور چھوٹا بن کے، سب کی گالیاں سن کے، مار کھا کے، اس نے ان سب کو مدرسے میں پہنچایا، کمائی کر گیا وہ ماشاءاللہ۔ امین ابراہیم غنی بیجاپور، یہ اچل کرنجی کولہاپور، ماشاءاللہ۔ عامر فیروز شیخ کونڈوا، ارے جزاک اللہ خیرہ بولتے جاؤ، اس ایک کاغذ کے لیے ہم پورے ہندوستان بھر گھومے ہیں۔ ہاں لیجیے، یہ بیجاپور، دیکھو بیجاپور کے ہی ہے جی۔ معاذ نہیں آیا، ایک منٹ، عامر فیروز، اچھا معاذ ادھر، تو یہ بھی لے لینا، یہ تم ایک طرف سرکو نا، عامر ماشاءاللہ۔ اس کا نکاح بھی ہو گیا ابھی ایک ہفتہ پہلے، ایسی چپ چپ کا، ہاں جلسہ ہوا تھا، اس میں نکاح پڑھانے کی پریکٹس کرائی گئی تھی۔ یہ بیلگام دیکھو، یہ معاذ، مولانا عارف، ان کے ابا بھی میرے شاگرد، ان کے ابا بھی میرے شاگرد ماشاءاللہ۔ چلو یہ آپ کی ماشاء، تو آخر میں رکھو نا اس کو، چلو۔ اشفاق ابراہیم مجاور اچل کرنجی، آئے، چلو دے دو ادھر، ہاں۔ ثاقب شاہ نواز خان ایروڑا، کہاں ہے ثاقب؟ یہ ایروڑا دیکھو ماشاءاللہ، حنیف رفیق شیخ اپر، ہاں حنیف، تمیم یہ خواجہ اپر، منڈے، اپر سپر، ایک دم سپر، لیجیے ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ مولانا یاسین عنایت اللہ گوپال، تمیم خواجہ منڈے کاسرواڑی، ارے ماشاءاللہ۔ یہ بچہ یاسین ہے گوکاک کا، یہ 12 سال سے ہمارے مدرسے میں پڑھ رہا ہے، شروع سے گوکاک سے، اور پھر یہ عالم بنا، سال لگا کے آیا ابھی،
ابھی میرے ساتھ میں مفتی بن رہا ہے میرے پاس, کار میں بھی پڑھاتا ہوں اس کو, ماشاء اللہ. محمد سہیل عبد اللطیف تنبولی پونا. کولہاپور میں کون سے گاؤں کا ہے وہ بول؟ رادھا نگری, رادھا کے نگر کا ہے وہ. علاء الدین قاسم تاشے والا سانگلی. ماشاء اللہ, دیکھو تاشے والے لوگ آج عالم بن گئے. سہیب اقبال کبھی بجایا ہوگا خاندان میں کسی نے تو نام پڑا نا. یہ کون؟ چلو یہ عبدالسمیع شکیل شیخ شولاپور. عبدالسمیع شکیل شیخ شولاپور, ماشاء اللہ. چلو ہاں